ابتدا میں آپ تمام احباب کی خدمت میں بارگاہ رسالت میں کچھ عقیدتیں اشعار کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور آپ تمام احباب میرے ساتھ اپنے ذوق کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں گلہائے عقیدت، بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت آپ کے سامنے اس کے اشعار پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ صلاۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کی محبت میں جینا اور حضور کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ تمام احباب مل کر باواز بلند حضور علیہ صلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نعت شریف ہو یا منقبت ہو یا بیان ہو، دوران نعت کے دوران منقبت کے مجھے عادت ہے کچھ گفتگو کرنے کی، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہوں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ میں حضور علیہ صلاۃ والسلام کا دیدار کروں، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی بار بار حضور علیہ صلاۃ والسلام کا دیدار خواب میں نصیب فرمائے۔ کہتی ہیں کہ مجھے حضور کا دیدار کرنے کا بڑا اشتیاق تھا، بڑا شوق تھا، بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو اور خواہش تھی، لیکن کبھی نصیب نے ساتھ نہ دیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ صلاۃ والسلام ایک قافلے میں سفر کر رہے تھے، میں نے بھی اس قافلے میں سفر کرنے کا ارادہ کر لیا اور سوچا کہ اب اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام جس قافلے میں میں سفر کر رہی ہوں اسی قافلے میں حضور بھی تشریف فرما ہے اور ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، یہ تو بہت اچھا موقع ہے، سفر کے دوران حضور علیہ صلاۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ لیکن کہتی ہیں کہ صحابہ اکرام کا اتنا جم غفیر تھا کہ اس وقت بھی دوران سفر بھی حضور کا دیدار نہ ہو سکا۔ لیکن پھر کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگایا، کچھ وقت توقف کرنے کے لیے رکے، آرام کرنے کے لیے رکے، تو میں نے خیمہ ڈالا اور خیمے میں اندر تھی، خیمے میں حضور علیہ صلاۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے اور میرے والد گرامی حضور علیہ صلاۃ والسلام سے محفل گفتگو تھے، سوال کر رہے تھے، کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ سوچا کہ آج تو بڑا اچھا موقع ہے، حضور بلندی پر اونٹنی پر سوار ہیں اور میں آج حضور علیہ صلاۃ والسلام کا دیدار کر لوں گی۔ کہتی ہیں کہ حضور کا دیدار کرنے کی نیت سے میں نے خیمے سے پردہ ہٹایا اور پردے کی اوٹ سے حضور کا چہرہ مبارک دیکھنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ حضور کا چہرہ دیکھتی، حضور کے قدم کی مبارک انگلیوں پر میری نظر پڑ گئی۔ کہتی ہیں کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی مبارک قدم کی مبارک انگلیوں پر میری نظر پڑی اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کی قدم مبارک کی انگلیوں میں ایسا حسن تھا کہ میرے 1 سال ہو گیا لیکن 1 سال تک ابھی تک حضور علیہ صلاۃ والسلام کی مبارک انگلیوں کا حسن میرے نظر سے جاتا نہیں ہے، میری ذہن سے جاتا نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ ابھی حضور علیہ صلاۃ والسلام کی مبارک انگلیوں کی حسن کو دیکھ ہی رہی تھی اور مجال نہیں ہوئی کہ حضور کے قدم مبارک کی انگلیوں کے حسن کو چھوڑ کر حضور
حضور کے چہرے کی طرف جاؤں. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ جو قدموں کو دیکھ لے تو پھر قدموں کو دیکھنے کے بعد اس کی مجال نہیں ہوتی کہ حضور کے چہرے کی طرف جائے, کوئی تاب نہیں لاتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, قدموں میں جبی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا, آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب, اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا, کیونکہ آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا, جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا, آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, پڑھیے صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. بھائی میں بھی تو اتنا زور لگا رہا ہوں, آپ بھی تو حضور سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی محبت کرتے ہیں, آپ بھی محبت کرتے ہیں. جس نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اسی کا آپ بھی پڑھتے ہیں. محبت و شوق کے ساتھ بآواز بلند اظہار کرتے ہوئے حضور کی محبت کا درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانہ ہے شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا انتہائی خوبصورت کلام آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کلام میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ابتدائی طور پر مجدہ-باد کہا عاصیوں کو. مجدہ-باد کہتے ہیں خوشخبری کو. مجدہ-باد کسے کہتے ہیں؟ خوشخبری کو. اور عاصی کہتے ہیں گناہگاروں کو. گناہگار عاصیوں کو خوشخبری دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مجدہ-باد ہو عاصیوں. کس بات کی مجدہ-باد, کس بات کی خوشخبری؟ اس بات کی گناہگاروں کو تو خوشخبری نہیں دی جاتی, گناہگاروں کو تو وعید سنائی جاتی ہے, جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خوشخبری دے رہے ہیں. کس بات کی؟ کہ گناہگاروں اگر تم نے گناہ کر لیا, گناہ کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو اور تمہیں مبارک ہو, تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے, تمہیں مجدہ-باد دیا جاتا ہے. کس بات کا؟
اس لیے کہ اے عاصیوں تمہیں مجدہ باد ہو، خوشخبری ہو کہ حضور علیہ السلام روز محشر ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور حضور جس کی شفاعت فرمائے وہ کبھی جہنم میں جا نہیں سکتا، اللہ اس کو لازمی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو کہا کہ اے عاصیوں تمہیں مجدہ باد ہو، اور پھر کہا کہ تہنیت اے مجرموں تمہیں تہنیت ہو۔ تہنیت بھی مبارکباد کو کہتے ہیں۔ مجرموں کو مبارکباد نہیں دی جاتی بلکہ مجرموں کو تو سزا سنائی جاتی ہے۔ اعلیٰ نے فرمایا کہ اے مجرموں تمہیں تہنیت ہو۔ کس بات کی تہنیت؟ کہ اے مجرموں جہاں روز محشر حضور علیہ السلام شافع شاہ ابرار ہے، وہاں روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی بڑی غفار ہے۔ تو اب اس بات کو اعلیٰ اپنے انداز میں شعر میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجدہ باد عاصیوں شافع شہ ابرار ہے، مجدہ باد عاصیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پہلے اس شعر میں حضور علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جانور حضور کی خدمت میں آ کر سجدہ کرتے، درخت حضور علیہ السلام سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ فرمایا بارک اللہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے کہ آپ تمام عالم کے لیے مرجع ہیں، آپ کی سرکار تمام عالم کے لیے مرجع ہے۔ تمام عالم کے لیے کیا ہے؟ مرجع۔ مرجع کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، آپ صبح ہوتی ہے تو اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی اسکول کے لیے نکلتا ہے، کوئی کالج کے لیے نکلتا ہے، کوئی یونیورسٹی کے لیے نکلتا ہے، کوئی آفس کے لیے نکلتا ہے، کوئی کاروبار کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی شاپ کھولنے کے لیے نکلتا ہے۔ جب اسکول کا ٹائم ختم ہوتا ہے، کالج کی چھٹی ہوتی ہے، آفس ٹائم ختم ہوتا ہے، دکان بند کرنے کا وقت آتا ہے، تو سب لوگ پلٹ کر کہاں آتے ہیں؟ کہاں آتے ہیں؟ آپ بولتے رہیں گے تو مجھے لگے گا کہ ہاں آپ سن رہے ہیں۔ کہاں آتے ہیں؟ پلٹ کر گھر آتے ہیں۔ تو دنیا میں انسان کہیں بھی جائے، کام ختم ہونے کے بعد واپس پلٹ کر کہاں آتا ہے؟ اپنے گھر آتا ہے۔ تو ہر شخص کے لیے بظاہر اس کا گھر مرجع ہے۔ مرجع اسے کہتے ہیں جس کی طرف پلٹ کر واپس آیا جائے۔ تو ہمارے لیے بظاہر ہمارا گھر مرجع ہے، لیکن حقیقت میں تمام مسلمانوں کے لیے مرجع حضور علیہ السلام کا دربار ہے۔ دنیا میں مسلمان کہیں بھی پریشان ہو، جب پریشانی ہوتی ہے تو پلٹ کر حضور کی خدمت میں ہی رجوع کرتا ہے، حضور کے دربار میں ہی رجوع کرتا ہے۔ اس لیے حضور کی سرکار کو تمام عالم کے لیے کیا کہا گیا؟ مرجع کہا گیا۔ سنیے اب اعلیٰ حضرت حضور کے معجزات بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور پھر بتاتے ہیں کہ حضور کا دربار تمام عالم کے لیے کیا ہے؟ مرجع ہے۔ سنیے اس بات کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا، چاند شک ہو پیڑ بورے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بورے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجعے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجعے عالم یہی سرکار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
عاشقوں کے امام اور اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے جو بلند ہوتا ہے، اس کی گفتگو کرنے کا انداز بھی بلند ہوتا ہے، اور اس کی گفتگو کو سمجھنا، بڑوں کی گفتگو کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اشعار لکھے، اب یہ شعر لکھا، اس کے بعد اگلا شعر لکھا۔ وہ شعر سنانے سے پہلے آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سناؤں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو، دوران خطاب، ایک اعرابی دیہاتی صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور دوران گفتگو آواز بلند کر کے کہنے لگا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا کہ معاملہ یہ ہے کہ قحط نازل ہو گیا ہے، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، کچھ کیجیے۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ دعا کے لیے، بارش کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، آپ دعا کر دیں کہ آسمان سے بارش نازل ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حق عطا نہیں کیا، میں کیسے بارش کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی شہرک سے زیادہ قریب ہے، جاؤ تم خود دعا مانگو، تم مجھ سے دعا کرانے کیوں آئے ہو؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ آ کر دعا کی تو وہ صحابی رسول جانتا تھا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر جب یہ کہا کہ بارش کے لیے دعا کر دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضور کو دیکھیں، ہم اپنی قسمت پر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنے پیارے نبی کا ہمیں امتی بنا دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ راوی کہتے ہیں دعا کرنے سے پہلے آسمان پہ دور دور تک بادل کا نام و نشان نہیں تھا، کڑکتی دھوپ نکلی تھی۔ اللہ کے نبی نے جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ چاروں طرف سے کالی گھٹائیں آنا شروع ہو گئیں۔ دعا ختم نہیں ہوئی تھی، دعا ختم ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت یہ تھی کہ فوراً آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ وہ صحابی رسول گھر گئے، گھر بھیگتے ہوئے گئے۔ دن جمعے کا تھا، جمعے کے دن بارش ہوئی، ہفتے کو بارش ہوئی، اتوار بارش ہوئی، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، پھر پورے ہفتے کنٹینیو بارش ہوتی رہی۔ اب جناب وہ صحابی رسول پھر حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے حضور کرم فرمائیے۔ پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ پانی اتنا ہو گیا ہے کہ گھر میں داخل ہو رہا ہے، جانور ڈوب رہے ہیں، کچھ کیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو، بارش ختم ہو جائے؟ اب مطالبہ دیکھیے، جو لوگ حقیقت میں حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی محبت میں قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو ان کو نبی کی شان نظر آتی ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض اپنے دل میں رکھ کر قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو ان کو حضور کی شان، حضور کی عظمت نظر نہیں آتی۔ اس لیے کہا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ جو اندھا ہوتا ہے اس کے سامنے چراغ لا کر بھی رکھ دو تب بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے چراغ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ اندھا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ صحابی رسول آئے۔ کمال دیکھیے اللہ نے کیا کمال اور کیا اتھارٹی اور کیا پاور عطا فرمایا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آ کر عرض کرنے لگے، حضور نے پوچھا بارش ختم ہو جائے؟ اب مطالبہ اور ڈیمانڈ دیکھیے، کہا کہ نہیں، بارش ختم نہ ہو، ایسا ہو جائے کہ مدینے میں بارش نہ ہو، مدینے کے ارد گرد بارش ہوتی رہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا عجیب سی ڈیمانڈ کی، مدینے میں بارش نہ ہو، ارد گرد بارش ہوتی رہے، بارش ہوگی تو سب جگہ ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی سے اشارہ کیا، آسمان کی طرف گول دائرہ بنایا۔ جیسے ہی گول دائرہ بنایا بیچ میں سے بادل ہٹ گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مدینے کے ارد گرد بارش ہو رہی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جل تھل بھر گئے۔ کیا بھر گئے؟ جل تھل۔ یہ محاورہ ہے اردو کا کہ جل تھل بھر جانا مطلب سب کچھ بھر جانا، کچھ بھی نہ باقی رہنا۔ یہ جل تھل بھر گئے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں کو سوئے آسمان اٹھایا تو جل تھل بھر گئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی مقدس ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی درکار ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ مل جائے۔ اب اعلیٰ حضرت اس بات کو اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو صوبے آسماں پھیلا کے جل تھل
صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں حضور کے ہاتھوں کا صدقہ مل جائے، مل کر اس جملے کو کہیں، اس شعر کو کریں، پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور میں بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو کیسی برکت حاصل ہوئی، پہلے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، کہیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کے ہاتھوں کا کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ صدقہ مانگا۔ صدقہ مانگا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اس گزارش اور یہ التجا بارگاہ رسالت میں ایسی قبول ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں، حضور کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کر وہ شخص جو تھا آنے والا، وہ ستارے دیکھ کر موسم کا حال بتا دیتا تھا کہ کب گرمی ہوگی، کب سردی ہوگی، کب بارش ہوگی، کب موسم خزاں ہوگا، کب موسم بہار ہوگا۔ اور جب وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آیا تو 3 مہینے تک بارش نہیں ہوئی تھی، قحط نازل تھا، اور وہ آ کر کہنے لگا کہ 3 مہینے تک مزید بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ 3 مہینے تک بارش نہیں ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ میں ستارے دیکھ کر موسم کا حال بتا دیتا ہوں، مجھے علم ہے اس بات کا کہ 3 مہینے تک بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کتنے مہینے بارش نہیں ہوگی؟ 3 مہینے۔ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ سامنے جو گھڑی لگی ہے اس گھڑی میں ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ 11:15 ہو رہے ہیں۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا 45 منٹ سے پہلے 12 بج سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، 45 منٹ سے پہلے تو 12 نہیں بج سکتے۔ کہا کہ گھڑی اتار کے لاؤ۔ گھڑی اتار کے لایا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے انگلی سے سوئی گھمائی اور سوئی گھما کر 12 بجا دیا۔ کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ 45 منٹ سے پہلے 12 نہیں بج سکتے، یہ 12 کیسے بج گئے؟ کہا کہ حضور یہ تو آپ کا کرنا ہے نا، حقیقت میں 45 منٹ سے 45 منٹ سے پہلے 12 نہیں بج سکتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا یہ تو تمہارا علم ہے نا کہ 3 مہینے تک بارش نہیں ہوگی، میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کامل کی زبان سے الفاظ نکلے کہ میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو الفاظ نکال دیتے ہیں اللہ ویسا ہی فرما بھی دیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ تم کہتے ہو 3 مہینے تک بارش نہیں ہوگی، میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان سے الفاظ نکلنا تھا، ابھی وہ شخص حجرہ اعلیٰ حضرت سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ آسمان سے موسلادھار بارش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کا صدقہ ملا۔ تو آئیے ہم ایک مرتبہ پھر اس شعر کو پڑھتے ہیں، اللہ اس شعر کے صدقے ہمیں بھی حضور کے ہاتھوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ جن کو صوبے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گورے گورے قدم میری قبر میں لے کر آ جائیں تاکہ میری قبر میں اندھیرا ہے۔ کہتے ہیں گور کہتے ہیں قبر کو، شب کہتے ہیں رات کو، تار کہتے ہیں اندھیرے کو۔ گور کہتے ہیں قبر کو، شب کہتے ہیں رات کو، اور تار کہتے ہیں اندھیرے کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری گور کی شب تار ہے، یعنی قبر کی رات اندھیری ہے، آپ اپنے گورے گورے قدم میری قبر میں لے کر آ جائیں تاکہ آپ کے منور قدموں کی وجہ سے میری قبر روشن ہو جائے۔ اور ایک بات میں مزاح کے لیے کہتا ہوں کہ آپ دال کھاتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کھاتے ہیں؟ سارے گوشت والے
کھاتے ہیں نا بھائی دال، دال کھاتے ہیں، دال میں ایک چیز ہوتی ہے جو لگے تو دال میں مزہ آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تڑکا۔ کیا ہوتا ہے؟ تڑکا۔ تڑکا نہ لگے تو دال میں مزہ نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت ہم دال میں تڑکا لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی فرما رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ حضور تڑکا لگا دیں۔ کون سا تڑکا؟ سنیے، کہتے ہیں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے۔ بہت خوبصورت شعر اور انتہائی مشکل شعر۔ اس کا پہلا مصرع اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اتنا مشکل لکھا ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ صحیح طور پر سمجھ گیا ہوں تو صحیح طور پر سمجھا بھی نہیں، اور صحیح طور پر سمجھا بھی نہیں سکتا۔ لیکن دوسرا مصرع اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ دوسرا مصرع میں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ سمجھ بھی جائیں گے اور بے ساختہ باواز بلند سبحان اللہ بھی کہیں گے۔ سنیے کون سا شعر کہتے ہیں، لب زلالے چشمائے کن میں گندھے وقت خمیر، لب زلالے چشمائے کن میں گندھے وقت خمیر، لب زلالے چشمائے کن میں گندھے وقت خمیر۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا نا؟ اب سمجھ میں آئے گا۔ مردے زندہ کرنا اے جاں تم کو کیا دشوار ہے، مردے زندہ کرنا اے جاں تم کو کیا دشوار ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور بھی بہت سارے شعر ہیں اس کے، لیکن آخری مقطع میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد قصیدہ نور کے چند اشعار، اس کے بعد کچھ گفتگو، اور پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی نغمات ہیں اس سے چمن چمن، گلشن گلشن، بوستان بوستان مہک اٹھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے پوچھا کہ رضا تم اپنی کلام کی خود تعریف کر رہے ہو؟ اپنی تعریف خود کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کہا کہ تم اپنے کلام کی خود تعریف کر رہے ہو، تو ایک لفظ ہے وامن قار۔ وامن قار کا مطلب ہے مدحت میں ڈوب جانا، مدحت میں ڈوب جانا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ تم اپنے کلام کی کیوں تعریف کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں اپنے کلام کی اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ یہ نغمات جو ہیں میں نے کسی دنیا دار مالدار کی شان میں نہیں لکھے ہیں، بلکہ آمنہ کے پھول کی شان میں لکھے ہیں، تو اس لیے میں اپنی تعریف کر رہا ہوں۔ کیوں نہ میں کہوں، کیونکہ میں نے شان بھی تو دیکھو کس کی بیان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہتے ہیں گونج گونج اٹھے ہے نغمات رضا سے پوستا، گونج گونج اٹھے ہے نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے۔ میں چاہتا ہوں آخری مرتبہ آپ پھر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے صدقے والا شعر مل کر دوبارہ پڑھیں، صدقہ ان ہاتھوں کا پیار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی
درکار